بھائی صاحب پہلے آپ سے ظاہر وزیر اعظم نے ابھی آئی ایم ایف سے وعدے کر کے پروگرام بحال کرایا اور مگر پھر اچانک قیمتیں کم کر دی ہیں. کیا واقعی اتنا جینوئن پریشر ہے آپ کے خیال میں اپوزیشن کا جس کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑ گئے آج وزیر اعظم کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کا. تحریک عدم اعتماد ہے، ملک کے سیاسی حالات ہیں، افواہیں ہیں، تو یہ سارا کچھ جو تھا، اور دوسری طرف مہنگائی تھی بڑھتی ہوئی، ریٹ تھے بجلی کے بڑھتے ہوئے، تو اس میں بڑی گورنمنٹ ان پاپولر ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کی، دوبارہ سے پاپولر کرنے کی، اور جو اپوزیشن کی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں وزیر اعظم؟ کیونکہ اب اتحادیوں سے ملنے جا رہے ہیں، اس کی بھی خبر ہے، مگر نون لیگ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، بغیر اتحادیوں کے بھی پورے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ٹکٹ کی بھی گارنٹی دے دی گئی ہے تحریک انصاف کے ناراض اراکین کو. تو آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کا کانفیڈنس درست ہے یا وزیر اعظم مینج کر سکتے ہیں سچویشن یہاں سے؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، تعداد تو کوئی اتنی زیادہ کا فرق نہیں ہے، اور عام طور پر 5 6 10 لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو 8 10 لوگ اگر ناراض ہو، 2 4 ایبسنٹ ہو جائیں تو تحریک عدم اعتماد تو کامیابی ہو گئی. لیکن تحریک عدم اعتماد صرف اس بات پہ نہیں ہوتی، نمبر گیم پہ. تحریک عدم اعتماد کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے ملک کی اوورآل فضا کیا ہے، لوگوں کی ناراضگیاں کیا ہے، اگلے الیکشن کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ کس پارٹی کے ٹکٹ لینا چاہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کدھر کھڑی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. اور فی الحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور لیکن اس نیوٹرلٹی کا فائدہ فی الحال حکومت کو ہے. اپوزیشن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، اتحادی نہیں ٹوٹ سکے ابھی تک حکومت کے. اور جب تک ایک فارورڈ بلاک جو ہے پی ٹی آئی کے اندر نہیں بنتا 15 کم از کم ایم این اے کا، اس وقت تک اس کا چانس نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو. ہاں، اگر 15 ایم این ایز کا ایک گروپ بن گیا فارورڈ بلاک نیا، ادر دین ترین گروپ، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. اپوزیشن ظاہر جب آپ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، حکومتی اراکین بھی آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپوزیشن کے اراکین بھی، آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ بھی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اتنی ابھی ہے نہیں تیاری جتنا شو کر رہی ہے، یا آپ کے خیال میں واقعی کچھ نہ کچھ ہے، کارڈز پورے نہیں شو کر رہی ہے اپوزیشن مگر کچھ نہ کچھ ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن میں یہ ضرور بتا دوں شاہ زیب صاحب کہ جو جہاں تک حکومت کے اتحادیوں کی بات ہے، جیسے مسلم لیگ کاف ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک تو پنجاب سینٹرنگ ہے، سیاسی وزاداری بہت زیادہ ہے مسلم لیگ نون کاف کی قیادت کے اندر. وہ دونوں ہر ایک کو انٹرٹین کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. اس وقت ایک بڑا میجر ڈیفرنس موجود ہے مسلم لیگ کاف کا اور ایون پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این سے. پی ایم ایل این سب کو پتہ ہے چاہتی ہے فوراً انتخاب ہو کیونکہ پاپولر ویو ہے، اور وہ پاپولر ویو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار میں آ جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی دونوں کو یہ پاپولر ویو مسلم لیگ نون کے حق میں سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ سیاسی لینا ہے تو ان کا فائدہ بھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہو. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹائم رہ گیا اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا، جو 1.5 سال رہ گیا، یہ مکمل ہو. کوئی نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تحریک عدم اعتماد پہ، تو کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے، لیکن یہ سلسلہ ایسے نہ ہو کہ بالکل ہی تلپٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے سب کچھ، اور مسلم لیگ نون میجورٹی لے کر بیٹھ جائے. یہ نہ مسلم لیگ کاف کو پسند ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کو پسند ہے. باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، سب راج صاحب بھی خوب جانتے ہیں کہ جو عوامی تحریکیں ہوتی ہیں وہ خالی اپنے زور پر کامیاب نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا میدان سجایا تھا عمران خان صاحب نے انیشلی، پھر آبویسلی اس کی مقبولیت کم ہوتی گئی 2014 کے اندر. کیا ہوا؟ اٹ اینڈڈ اپ نیکسٹ ٹو نتھنگ. ایک حکومت تو ایک وقت میں انڈر سیج چلی گئی تھی، لیکن اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی سیاست کے اندر. اب وہ تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں، only the time will tell.